ہیں، نہ ان کتابوں کا حافظ پیش کر سکتے ہیں، اور نہ اپنے نبی کی ایک حدیث تک پیش کر سکتے ہیں۔ یہ چیلنج نہیں میں کہہ رہا ہوں، آپ چیلنج کر کے دیکھو، آپ ان کے جواب کا انتظار کرو، وہ الٹے لٹک جائیں گے اس چیلنج کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ ان کا مذہب ختم ہو گیا، ان کا دین جس کو وہ دین کہلاتے ہیں وہ ختم ہو چکا، اس کی تعلیم ختم ہو گئی، اس کے سیکھنے سکھانے کا عمل ختم ہو گیا، وہ دین بھی ختم ہو گیا، آج اس کا نام باقی ہے، حقیقت ختم ہو گئی، وہ مذہب ختم ہو گئے، ان کی حقیقت ختم ہو گئی، صرف نام باقی رہ گیا۔ اور آؤ اس طرف امت مسلمہ کی طرف، مسلمانوں کی طرف، یہ ساری دنیا عیسائیت چیلنج کرے، یہ پوری دنیا یہودیت چیلنج کرے، ساری دنیا کے منکر اور کافر اکٹھے ہو جائیں اور چیلنج کریں، قرآن کا حافظ پیش کرو، حدیث کا حافظ پیش کرو، اس کا جواب دینے کے لیے کسی بڑے عالم کی، کسی بڑے مفتی کی، کسی بڑے شیخ الحدیث کی، کسی بڑے محدث کی، کسی مفتی اعظم کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا کفر کے منہ پہ تمانچہ رسید کرنے کے لیے ہمارا 9 اور 10 سال کا بچہ کافی ہے۔ یہ آج جن بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا 21 بچے ہیں، ان میں سب سے چھوٹی عمر کس کی ہے؟ کھڑا ہو جائے، اوپر سٹیج پہ آ جاؤ بچے، اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، اس سے بھی کچھ چھوٹا ہے، یہ آپ کے سامنے یہ بچہ، اس بچے بیٹا کیا عمر ہے آپ کا؟ 11 سال، وہ ایک بچہ ابھی تک فیڈر پیتا ہے اور وہ بھی 30 باروں کا حافظ بن چکا ہے، سب کو الحمدللہ سبحان۔ یہ بچہ یہ ابھی تک کہتا ہے فیڈر بھی پی رہا ہے اور مکمل قرآن کا حافظ بھی بن چکا ہے۔ کیا تھا بیٹا؟ اس بچے کا نام ہے ابو بکر، اور قاری صاحب فرمانے کہ ابھی تک فیڈر پی رہا ہے، امریکہ کے منہ پہ تمانچہ رسید کرنے کے لیے یہ فیڈر پینے والا بچہ ابو بکر بھی کافی ہے، ابھی تک یہ فیڈر پی رہا ہے۔ ان کو جواب دینے کے لیے کسی بڑے عالم کے میدان میں آنے کی ضرورت، 10 سال کا بچہ اس کا جواب دے سکتا ہے، 10 سال کا، 9 سال کا، 8 سال کا بچہ۔ آج سے کوئی 10-11 سال پہلے کی بات ہے، ہم حج پہ تھے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ الجزائر کا لایا گیا، اس بچے کی عمر تھی 7 سال، وہ بچہ شاہی مہمان تھا، وہ شاہی مہمان تھا، شاہی قسط تھا وہ بچہ، 7 سال اس کی عمر تھی، اور قد کے لحاظ سے ان بچوں سے بھی اس کا چھوٹا قد تھا۔ اس بچے کے بارے میں بتایا گیا یہ بچہ الجزائر کا رہنے والا ہے، اور اس بچے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بچہ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا تھا، صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اس کی زبان کے اندر نکرت تھی، ایک ہی بیٹا تھا، اس کی ماں بڑی پریشان رہتی تھی، اس کا باپ بڑا پریشان رہتا تھا، لیکن ماں اور باپ دونوں بڑے نیک تھے، اللہ والے تھے، دونوں کا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔ اس کی ماں رو رو کے اللہ سے مانگا کرتی تھی کہ میرے بچے کی زبان اگر چلنا شروع ہو جائے، رب العالمین میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بچے کو تیری کتاب کا حافظ بناؤں گی۔ ایک دن وہ روتے 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 سو گئی، اور خواب کے اندر اس کو بشارت دی گئی تیرے بچے کی نہ صرف زبان کھول دی گئی ہے بلکہ جس کتاب کا حافظ بنانے کا تو شوق رکھتی ہے اور تڑپ تڑپ کے تو روتی ہے اور رب العالمین سے مانگتی ہے، رب العالمین نے بطور معجزہ کے اپنی اس کتاب کے 30 پاروں کو تیرے بچے کے سینے میں محفوظ بھی کر دیا ہے۔ یہ بڑی محیر العقول بات تھی، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ 2 معجزے حضور کے باقی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے، نبی آتے رہے، معجزے آتے رہے ان کے ساتھ، نبی جاتے رہے، معجزے ان کے ساتھ جاتے رہے، میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے سارے نبیوں کو جو معجزے متفرق طور پر عطا کیے تھے وہ سارے معجزے اکٹھے کر کے اللہ نے میرے اور آپ کے حبیب کو عطا کیا، سارے معجزے۔ ان معجزوں میں 2 معجزے بڑے ہیں، حضور چلے گئے، صاحب معجزہ چلے گئے، لیکن آپ کے وہ 2 معجزے قیامت تک باقی رہیں گے اور منکرین کے لیے چیلنج رہیں گے، اور منکرین پہلے بھی عاجز آئے،
قیامت تک اس کے جواب میں عاجز رہیں گے۔ ان میں سے ایک معجزہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے، علمی معجزہ۔ حضور کا جو دور ہے نا، یہ دو چیزوں کے عروج کا دور ہے، علم کے عروج کا دور اور دوسرا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے عروج کا دور۔ حضور کا دور ان دو چیزوں کے عروج کا دور ہے۔ علم کو بڑی ترقی ملی، بہت ترقی ملی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور ایک حدیث جس کا مضمون تو درست ہے لیکن اس کی سند میں کلام ہے، لیکن ایک بزرگ محدث کی خواب سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، اس کا معیت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ ایک محدث کہتے ہیں مجھے، چونکہ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا، جب تحقیق کی تو مجھے اس کی سند کے اندر کلام نظر آیا۔ میں نے کہا کہ اس امت کے اندر ایسے علماء تو موجود ہیں کہ جن علماء کو اللہ نے ایسا علم عطا کیا ہے کہ اس کی مثال سابقہ دور کے انبیاء میں نظر آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ جیسے عالم، امام مالک جیسے عالم، امام شافعی جیسے عالم، امام احمد بن حنبل جیسے عالم، اتنے بڑے بڑے علماء کرام جن کی مثال جسم فلک نے نہیں دیکھی، ان کے علم کی مثال سابقہ نبیوں کے علم میں نظر آتی ہے۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، جن کی طرف جو منسوب فقہ جس کے میں اور آپ فالوور ہیں، جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے، اور ان کی طرف نسبت کی وجہ سے ہمیں حنفی المسلک کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے عامل ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید اور ان کی اتباع میں ہم قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے 12,90,000 مسائل کتاب و سنت سے نکال کے میرے اور آپ کی آسانی کے لیے قیامت تک لیے رکھ دیا۔ یہ دیکھو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث میں جو نصوص ہوتی ہیں جن سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، نص کہتے ہیں، نصوص نص کی جمع ہے، نص کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کو یا نبی کی اس حدیث کو جس سے مسئلہ ثابت ہو۔ قرآن کریم کے اندر 6,236 آیات ہیں۔ کتنی بھائی؟ بولو کچھ آپ بھی یاد کر کے جاؤ نا، کتنی آیات ہیں؟ یہ 6,666 والی بات جو ہے نا، یہ ویسے غلط مشہور ہو گئی ہے، اور بعض غلطیاں عوام سے چلتی ہیں، خواص میں داخل ہو جاتی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ قرآن کریم کی آیات کتنی ہیں؟ بولو 6,236۔ ان 6,236 میں سے صرف 500 آیات نصوص کہلاتی ہیں، یعنی 500 آیات وہ ہیں جن سے کوئی نہ کوئی حکم ثابت ہوتا ہے۔ احادیث کا بھائی ایک بڑا ذخیرہ ہے جو لاکھوں پر مشتمل ہے، لیکن نصوص ان میں سے صرف 3,500 ہیں، یعنی 3,500 احادیث ایسی ہیں جن سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، باقی نصوص نہیں ہے۔ اب 500 یہ ملاؤ، 3,500 یہ ملاؤ، ٹوٹل کتنی ہوگی؟ بولو بھائی 4,000 نصوص سے 12,90,000 مسائل کو مدون کرنا، یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ یہ کوئی خالہ جی کا بڑا ہے؟ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی شخصیت کہ جس نے قرآن کریم کو سامنے رکھا اور ایک ایک آیت سے کئی مسئلے نکال کے امت کے سامنے رکھ دیے۔ ان کا ایک شاگرد جس کو دنیا امام محمد رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے مصنف، یہ 13 سال کی عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے کہا بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا جی میں آپ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا، آپ کی کلاس میں داخلہ لینے کے لیے آیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹا میری کلاس میں داخل ہونے کے لیے حافظ قرآن ہونا شرط ہے، تو حافظ قرآن ہے؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں۔ فرمایا بیٹا پھر میری یہ شرط ہے، چونکہ وہ آدمی کبھی بھی علم دین مکمل حاصل نہیں کر سکتا جو حافظ قرآن نہ ہو، چونکہ دین کا پہلا مستدل، پہلی دلیل قرآن ہے، جس کو وہ یاد نہیں وہ آگے کیسے دین کو ثابت کرے گا؟ اس کو کم از کم قرآن تو یاد، پہلی دلیل تو یاد ہونا۔ لہذا بیٹے آپ جاؤ قرآن پہلے حفظ کرو، پھر میرے پاس آؤ،
پھر میں آپ کو داخل کروں. امام محمد رحمہ اللہ تشریف لے گئے اور ٹھیک 7 دن کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام صاحب نے فرمایا بیٹا آپ پھر آگے. حضرت آپ نے جو شرط لگائی تھی وہ پوری کر کے آگے. امام صاحب رحمہ اللہ کی آنکھیں تعجب اور حیرت کی وجہ سے کھلی کی کھلی رہی. کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو تمہیں غالباً 7 دن ہوئے اور تم پورا قرآن کریم حفظ کر کے آگے. تو امام محمد رحمہ اللہ عرض کرنے لگے حضرت میں بالکل پورا قرآن کریم الحمد سے لے کے والناس تک میں حفظ کر کے آگے. امام صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت میں گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں. گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. اور امام صاحب خود بڑے پختہ حافظ، بہت پختہ حافظ. 2 رکعت میں پورا قرآن کریم مکمل کرنے کا معمول تھا. 2 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم. اور اس وقت امام صاحب حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو جس وقت طواف شروع کرتے تھے نا تو ساتھ ہی قرآن کریم کی تلاوت بھی الحمد سے شروع فرما دیتے تھے. اور ساتھ جس وقت طواف کے چکر مکمل ہوتے تھے والناس تک پورے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیا. بیت اللہ کے اندر جاتے تھے. اللہ مجھے آپ سب کو لے جائے. جو تو آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں اللہ ان کو لے جائے. جو نہیں کہتے یا بہت آہستہ آواز سے کہتے ہیں ان کے بارے میں ہم تو درخواست کریں گے لیکن خود بھی تو کچھ نیت کا اظہار ہونا چاہیے نا. کچھ طلب کا اظہار ہونا چاہیے. خود بھی کچھ طلب کا اظہار کرو کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں اندر. اللہ سب کو لے جائے اپنے گھر کے اندر لے جائے. اندر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ اندر جاؤ تو ہر رخ پہ 2 رکعت نماز پڑھو. امام صاحب رحمہ اللہ اندر جاتے تھے تو ہر رخ پہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور ہر 2 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے امام صاحب نے کتنے حج کیے؟ 50 حج امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیے. 50 حج. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف حج کے سفر میں آپ نے کتنے قرآن کریم مکمل کیے ہوں گے. تو امام صاحب رحمہ اللہ کو اس پہ بڑی حیرت ہوئی. امام محمد نے عرض کیا حضرت آپ سن لیں مجھ سے. تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹا سناؤ. امام محمد رحمہ اللہ بیٹھے بھی نہیں، کھڑے کھڑے الحمد سے قرآن کی تلاوت شروع کی اور والناس تک پورا قرآن بغیر غلطی کے سنا کے. بغیر غلطی کے سنا کے. تو امام صاحب سمجھ گئے یہ بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے، یہ بہت ہی دین کی خدمت کر سکتا ہے اور علم کا نور اس کی پیشانی کے اندر چمک رہا ہے. تھے یہ یتیم، والد صاحب ان کے فوت ہو گئے تھے. امام صاحب نے ان کو اپنی کلاس میں داخلہ دے دیا. انہوں نے علم حاصل کیا اور امام صاحب رحمہ اللہ کی جو نور فراست والی نظر تھی وہ بالکل 100% حق اور برحق ثابت ہوئی. یہ بچہ جس وقت بڑا ہوا اور جس وقت میدان میں اترا تو اس نے اللہ کے نبی کے دین کو لکھنا شروع کیا. اس لکھنے کے عمل کو تدوین کہا جاتا ہے. یہ تدوین کا صحرا، دین کو لکھنے کا صحرا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سر پہ اور اس کے بعد ان کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ کے سر پہ ہے. انہوں نے دین کو لکھنا شروع کیا اور آپ حیران ہوں گے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اکیلے 999 کتابیں لکھ ماری. یہ آج کا دور نہیں ہے بال پین کے ساتھ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے کمپوزنگ کرتے جاؤ. یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جب نڑ کے قلم ہوتے تھے، جب ایک ایک حرف کو لکھنے کے لیے سیاہی لینی پڑتی تھی. جان جوکھوں کا کام تھا. ایک کتاب جو جس کو کتاب السیر کہا جاتا ہے، جو امام محمد رحمہ اللہ کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. جس وقت امام محمد رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا اس کا مسودہ جس وقت تیار ہوا اس مسودہ کو میرے دوستو دیکھنے کے لیے بادشاہ وقت نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بڑی زبردست قسم کی کوئی کتاب لکھی ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میں وہاں بھی آ سکتا ہوں لیکن اگر میں وہاں آؤں گا صرف میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں گا. میں چاہتا ہوں کہ وہ کتاب میرے گھر میں آئے، میرا گھر بھی اس کی نورانیت سے منور ہو،
میرا گھر بھی اس سے برکت حاصل کرے. اس وقت کے بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے بھائی. آج کل کے تو بادشاہ کتے پالتے ہیں نا, کتوں سے برکت حاصل کرتے ہیں. اس وقت کے بادشاہ دین کی کتابوں سے اصول برکت کا عقیدہ رکھتے تھے. امام محمد رحمہ اللہ نے عرض کیا مجھے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, لیکن وہ کتاب کوئی چھوٹی سی تو ہے نہیں جس کو اٹھا کے آپ کے دربار میں لے جایا جا سکے. تو بادشاہ نے کہا آپ اجازت لیں, اس کو یہاں پہ لانے کا پورا بندوبست میرے ذمہ ہے. چنانچہ جس وقت امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب السیر کو لے جانے کا وقت آیا تو اس وقت میرے دوستو 2 بیل گاڑیوں کا بندوبست کیا گیا. 2 بیل گاڑیوں پہ اس کتاب کا مسودہ لادا گیا اور اس کے بعد میرے دوستو اس کو شاہی دربار کی طرف چلایا گیا. اور یہ سب کچھ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا, ہاتھ سے لکھا ہوا. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کتابیں لکھتے تھے, قلموں کے تراشے اکٹھے کرتے رہتے تھے, قلموں کے تراشے اکٹھے کرتے رہتے تھے. اور جس وقت ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا پانی عام لکڑیوں سے نہ گرم کیا جائے, میری قلموں کے جو تراشے ہیں ان سے میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے. اور مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت ان قلموں کے تراشوں سے پانی کو گرم کرنا شروع کیا گیا تو پانی گرم ہو گیا, قلموں کے تراشے پھر بھی بچ گئے. یہ ویسے نہیں دین آیا, یہ تو پکا پکایا ہمیں مل گیا ہے. آج ہمیں قدر کیوں نہیں ہے, دین کی قدر کیوں نہیں, حدیث کی قدر کیوں نہیں, قرآن کی قدر کیوں نہیں, فقہ کی قدر کیوں نہیں, علماء کی قدر کیوں نہیں, مدارس کی قدر آج ہمارے دلوں میں کیوں نہیں؟ ہم نے اس کی خاطر ابھی تک قربانی کوئی نہیں دی, محنت کوئی نہیں کی. آپ پیچھے نظر اٹھا کے دیکھو اور اسلامی تاریخ کو پڑھو, آپ کو کیسے کیسے اساتید امت نظر آئیں گے. امام محمد نے 999 کتابیں لکھی اور ابھی قریب زمانے کا ایک بہت بڑا مستشرق, یورپی مستشرق اور اسکالر وہ مسلمان ہو گیا. میں اس کا انٹرویو پڑھ رہا تھا, اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ سنیے گا اس کا جواب کیا تھا. وہ کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بڑا برج تھا, میرے دل میں اسلام کے بارے میں بڑا عناد تھا. میں اسلام کو اسٹڈی کر رہا تھا اس نیت سے کہ اسلام کے نقائص کو تلاش کروں, اس کی خامیوں کو تلاش کروں, اس کے عیبوں کو تلاش کروں. لیکن میں قرآن, حدیث, فقہ, اسلام کی جتنی کتابیں ہیں ان کو پڑھتا گیا, ان میں تو مجھے کوئی عیب نظر نہ آیا, ان میں تو مجھے کوئی خامی نظر نہ آئی, لیکن مجھے اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی, مجھے اپنے اندر کے عیب سامنے کھل کے آنا شروع ہو گئے. پڑھتے میں اس امت کے ایک متبخر عالم امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کی کتابوں تک میں نے رسائی حاصل کی, اور ان کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا پھر میں ساری کتابیں بھول گیا. میں پڑھتا گیا اور میرا سینہ کھلتا گیا, میں پڑھتا گیا, ان کتابوں کا نور میرے دل و دماغ پہ چڑھتا گیا, اور بالآخر میں مجبور ہو گیا. اس امت کے چھوٹے محمد کے علم کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کے علم کی کیا شان ہے؟ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی. اس امت کے اتنے بڑے بڑے علماء, کسی ایک کی سیرت کو میں کھولنا شروع کروں تو رات اس کے لیے ناکافی ہوگی. اس امت کے اندر اتنے بڑے علماء پیدا ہوئے. وہ محدث فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کو سامنے دیکھتے ہوئے مجھے اس حدیث کا مضمون تو ٹھیک نظر آتا تھا کہ اس طرح کے علم کی مثال تو انبیاء بنی اسرائیل کے اندر ملتی ہے. میں اسی تشویش میں تھا, اسی پریشانی میں تھا کہ میری آنکھ لگ گئی. میں کیا دیکھتا ہوں, بڑا خوبصورت میدان سجا ہوا ہے, اس میدان پہ بڑی خوبصورت کرسیاں بچھی ہوئی ہیں, ان پہ بڑی خوبصورت شخصیات تشریف فرمائے ہیں, اور ان میں دیکھتا ہوں ایک بہت بڑا تخت ہے, اس تخت پہ بڑی نورانی شخصیت تشریف فرمائے ہیں. میں معلوم کرتا ہوں یہ کون ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من رانی فی المنام فقد رانی, ساری حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقتاً دیکھا. حضور سامنے جلوہ افروز ہیں, آپ کے چہرہ انور سے, چہرہ پر انوار سے, پر نور سے نور کی کرنیں ہیں جو نکل رہی ہیں, پورے ماحول کو منور کر رہی ہیں. پھر میں کیا دیکھتا ہوں, دائیں طرف کرسیوں پہ بڑی وجیح شکل, بڑی نورانی شکل شخصیات بیٹھی ہیں, بائیں طرف بیٹھی ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ یہ دائیں بائیں بیٹھنے والے وجیح شکل نورانی چہرے والے خوبصورت شخصیات کون ہیں؟ مجھے بتایا جاتا ہے یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جذبہ پر ہوئے, سارے نبی بیٹھے ہوئے.
اتنا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ ایک پیغمبر آگے بڑھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ ہوں، اور اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، ہم بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، آپ نے اپنے امتیوں کو ہمارے برابر کرا دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ مسکرائے اور مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ آپ کے اس سوال کا جواب میری امت کا ایک عالم ہی دے گا۔ چنانچہ آپ نے سامنے بیٹھے ہوئے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا اٹھو بیٹا، موسیٰ نبی کا جواب دو۔ وہ عالم اٹھے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس عالم نے آگے سے جواب دیا میرا نام ہے محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالی۔ امام غزالی کا نام سنا؟ ان کا اپنا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، دادے کا نام بھی محمد، اور دادے کا نام بھی محمد، پورا شجر نسب پڑھ کے سنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام